السلام علیکم ویورز، میں ہوں سیف کاظمی اور اسٹریٹجک انسائٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پہلے دونوں پروگراموں میں بڑی باریک بینی سے اور اپنے نقطہ نظر کو بھرپور آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ یوکرین اور رشیا وار کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ اب ہم اس سلسلے میں بات کریں گے کہ گلوبلی اس کا کیا امپیکٹ آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے 3 سپر پاورز کے درمیان یہ گیم ہے، رسا کشی چل رہی ہے۔ پوچھتے ہیں ڈاکٹر حسان بخاری سے کہ یو ایس، رشیا اور چائنا اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بیسیکلی کچھ لوگ تو یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ والا مسئلہ یوکرین میں کہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ، کہ بات تو روس کی بہت ہو رہی ہے لیکن اصل نشانہ چائنا ہے، اور امریکہ چائنا کو یہ میسج دینا چاہ رہا ہے کہ ہم یوکرین پر جس طرح روس کو برداشت نہیں کریں گے اس طرح ہم تائیوان پر چین کی بھی کسی ایفرٹ کو برداشت نہیں کریں گے۔ بیسیکلی ایک ہارڈ لائن میسج دیا جا رہا ہے کہ دا یو ایس وڈ اسٹینڈ فاسٹ اگینسٹ آئیدر چائنا اور رشیا۔ اس کے علاوہ لیکن ایک چیز تو ہے کہ یو ایس اور رشیا ایک اسٹریٹجک تصادم کے اوپر کافی عرصے سے چل رہے ہیں۔ پہلے تو کولڈ وار میں تھا، کولڈ وار کے بعد وہ چیز کچھ کم ہوئی، اب دوبارہ ولادیمیر پوٹن کے دور میں دوبارہ تازہ ہو گئی ہے، اور امریکہ میں روس کو ایک دشمنی سمجھا جاتا ہے، تو دے آر ٹرائنگ ٹو کرب دیم، اور دیٹ از پشنگ رشیا مور کلوزر ٹو چائنا۔ رشیا اور چائنا کی بھی ہسٹری میں کافی جھگڑے ہو چکے ہیں، ایون جب دونوں کمیونسٹ تھے تب بھی دونوں میں کافی جھگڑے ہو چکے ہیں، اور 1972 میں ایک بڑا ایک مومنٹس ایونٹ ہوا تھا جب چینیوں نے امریکہ سے ہاتھ ملا لیا تھا کمیونسٹ ہونے کے باوجود رشیا کے خلاف۔ لیکن اب جو امریکی بیہیویئر ہے نا وہ رشیا کو زیادہ کلوزلی بائنڈ کر رہا ہے چائنا کے ساتھ۔ ابھی ونٹر اولمپکس کے موقع پر ولادیمیر پوٹن کو بڑا جس طرح ویلکم کیا گیا چائنا میں، اور جس طرح وہ آئے کیا گیا، انہوں نے دونوں نے شی جن پنگ اور ولادیمیر پوٹن نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی نکالی جس میں امریکہ کو پن پوائنٹ کیا گیا کہ آپ لوگ انسٹیبلٹی پھیلا رہے ہیں ریجن میں اور دنیا میں۔ اور یوکرین والے معاملے پر بھی چائنا کا موقف جو ہے وہ روس کے ساتھ الائنڈ ہے۔ چائنا جنگ چاہتا بھی نہیں ہے، اور چائنا یہ کہہ بھی رہا ہے کہ رشیا بھی نہیں چاہتا، اور جو جنگ چاہ رہا ہے وہ الزام امریکہ پر لگایا جا رہا ہے ان کی طرف سے کہ امریکنز وار مانگرنگ کر رہے ہیں فی الحال، اور امریکنز یوکرینینز کو اکسا رہے ہیں رشیا کے خلاف جارحیت کرنے پر، جو کہ ایک بہت بڑی پاور ہے، رسپیکٹ ڈیزرو کرتی ہے ڈیو ٹو اے بگر پاور، لیکن وہ ڈیو رسپیکٹ انہیں نہیں دی جا رہی، اور یوکرین کو امریکنز جو ہیں وہ ہلا شیری دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ رشیا کے ساتھ پنگا لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یو ایس اے تو بیسیکلی وہی بات ہے، ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں بھی کہی تھی، وہ یوکرین کو یوز کرنا چاہ رہا ہے اگینسٹ رشیا، اور یہ چیز یوکرین میں بھی کچھ اس کی نظر آتی ہے ریکگنیشن کچھ نہ کچھ، کہ وہ کہتے ہیں کہ نیٹو میں آپ ہمیں لیتے نہیں لیکن لڑائی کی باتیں آپ بڑی کرتے ہیں۔ اب ایک خبر آئی کہ امریکنز آفیشلز نے یہ خبر دی، CNN میں رپورٹ ہوئی کہ جی بلڈ سپلائیز بھی جو ہے وہ رشیا نے اگلے فرنٹ پر پھیلا دی۔ ایک تو تھوڑا سا ایموشنل سی بات ہے، بلڈ سپلائیز بھی، مطلب رشیا از ایکسپیکٹنگ کیجویلٹیز، رشیا حملہ کرنے والا ہے، اس کا تو مطلب یہ حملہ کرنے والا ہے۔ تو یوکرین کی جو ڈپٹی ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے کہا بھی کہ یہ خبر بالکل جھوٹی تھی اور اس طرح کی باتیں نہ کریں، اور یوکرین کے پریزیڈنٹ ولادیمیر زیلنسکی بھی کہہ چکے ہیں کہ دیکھیں اس طرح تو آپ ہمارا نقصان کر رہے ہیں، آپ ہر روز کہتے ہیں حملہ ہونے والا ہے، حملہ ہونے والا ہے، ہمارے شیئرز گر رہے ہیں، سٹاکس گر رہے ہیں، ہمارے انشورنس جو ہے ایئر انشورنس ایون سفر کر رہی ہے، ہم لوگ فائنینشلی ملک میں پینک پھیل سکتا ہے، اکانومی کولیپس کر سکتی ہے۔ لیکن امریکنز تو یوکرین کو یوز ہی کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اگین وہ والی چیز ہے کہ لیکن اس کے نتیجے میں جو چیز بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ رشیا اور چائنا مزید قریب آ رہے ہیں، اور وہ مزید کمرشل ڈیلز بھی کر رہے ہیں، اور وہ یعنی کہ ایک اسٹریٹجک اتحاد بھی بنا سکتے ہیں یو ایس اے کے خلاف ان دا فیوچر اگر یو ایس بیہیویئر ایسے ہی رہا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کچھ بات یورپ کی بھی کریں۔ مجھے بتائیں کہ یورپ میں جرمنی ہے، فرانس ہے، یو کے ہے، کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو، کیا آپ کی نظر؟ اچھا، اب یورپ میں نا ایک تو 2-3 گروپس ہیں ڈفرینٹ۔ ایک تو یو کے جو ہے وہ دیٹ از ناٹ پارٹ آف یورپ پراپر، یو کے نے کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح یورپ کے ساتھ لنک نہیں رکھا، ابھی بھی اب بریگزٹ ہو گیا EU سے تو وہ آؤٹ ہو گئے۔ یو کے جو ہے وہ بہت زیادہ الائنڈ ہے یو ایس اے کے ساتھ، اور وہ یوزلی اٹ فالوز دا یو ایس پالیسی، بٹ اٹس ڈفرینٹ ان کیس آف جرمنی اینڈ فرانس اینڈ اسپیشلی جرمنی، کیونکہ اسپیشلی جرمنی وہ ملک ہے جو یورپ کا سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ اور سب سے زیادہ ڈسپلن نیشن بھی ہے۔ سب سے زیادہ پاور پروجیکشن یورپین نیشن جس کی ہے یورپ کے اندر وہ جرمنی ہے۔ اب جرمنی اور فرانس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں انہیں روس سے لڑنے کا کیا فائدہ؟ روس 40% کے قریب انرجی ریکوائرمنٹس گیس ان کو سپلائی کرتا ہے، ان کا ایک اچھا ریلیشن شپ ہے۔ رشیا کو اس سے بہت زیادہ ریونیو ملتا ہے، آلموسٹ 60% امپورٹ جو ہے وہ ویلیو رشیا انرجی امپورٹس کی EU سے لیتا ہے، اور ان کو اپنی 41% جو انرجی ریکوائرمنٹس ہے یہ روس سے پوری کرتے ہیں۔ ایک سمبیوٹک ریلیشن شپ چل رہا ہے، اچھا ریلیشن شپ چل رہا ہے۔ اب امریکنز آ کر کہتے ہیں نارتھ اسٹریم 2 بند کریں جی، یوکرین پر حملہ ہو رہا ہے، جرمنز آر ریلکٹنٹ۔
اب ایون جب امریکہ بھی گئے جرمن چانسلر اولاف شولز تو انہوں نے نا بڑا وہ کہتے ہیں نا جیسے تھوڑا ہلکے لہجے میں بات کرتے ہیں, سینکشنز بھی لگ سکتی ہیں, نارڈ اسٹریم 2 کا تو وہ نام بھی بڑی مشکل سے لیتے ہیں. دوسری طرف امریکنز بڑھ چڑھ کے بول رہے تھے نارڈ اسٹریم 2 بند کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ نارڈ اسٹریم 2 ایک اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے, $11 بلین کی پائپ لائن ہے, اور اس طرح کے پروجیکٹس انٹر کنیکٹو پروجیکٹ جو ہے نا یہ ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بائنڈ بھی کرتے ہیں. پھر وہ ممالک جن کے درمیان اتنی کنیکٹیوٹی ہو جائے نا ان کے لیے ایک دوسرے سے جنگ لڑنا آسان نہیں رہتا, انہیں پتا ہوتا ہے ہم دونوں کا بڑا نقصان ہے. تو جرمنی کا وہ والا پوائنٹ ہے کہ ہم کیوں لڑیں روس سے امریکی مفادات کے لیے. اور اگین جرمنی بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ پر بہت ساری چیزوں کے لیے, ایون امریکن فوجی بھی جرمنی میں ہوتے ہیں. تو اور جرمنی آف کورس یہ بھی نہیں چاہتا کہ روس ہر طرف ہیجمنی قائم کر لے, تو جرمنی ایک بیلنسنگ ایکٹ چاہتا ہے. جرمنی یہ نہیں چاہتا کہ وہ مکمل طور پر امریکی پالیسی اٹھا لے یا مکمل طور پر روس کو کھلا چھوڑ دے. تو وہ ان کی طرف سے آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار کوئی تصفیہ ہو جائے, کوئی سولوشن ہو جائے. پہلے بھی جو منسک کا اکارڈ ہوا تھا اس میں جرمنی اور فرانس کا بہت رول تھا. جو ان کی نارمنڈی ٹاکس والا فارمیٹ ہے اس کے ذریعے رشیا اور یوکرین کے درمیان امن کی کافی کوششیں کی, کیونکہ ان کا اپنا فائدہ ہے اس میں. یو ایس کا فائدہ بے شک نہ ہو, ان کا تو فائدہ ہے. فرانس کے صدر میکرون آپ نے دیکھا بہت انرجیٹک نظر آئے کہ جنگ کو روکا جائے, ملاقاتیں کی, پیوٹن سے ملے, یوکرین کے صدر سے ملے, جرمنی کے چانسلر کیو گئے, ماسکو گئے. مطلب دے آر ٹرائنگ ہارڈ کہ جنگ نہ ہو. دوسری طرف امریکنز ہر روز کہتے ہیں بس کل جنگ ہونے لگی ہے, بس کل جنگ ہونے لگی ہے. تو یہ چیز ایسی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ سارا یورپ ان کی لیڈرشپ میں اینٹی رشیا ہو جائے, لیکن جرمنی اور فرانس چاہتے ہیں کہ یورپ اپنا تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ پاتھ جو ہے وہ چارٹ کرے. زیادہ صحیح سٹانس بھی ہے, زیادہ صحیح سٹانس بھی یہی ہے نا, بیلنس رکھنا بہتر ہے. اس طرح دنیا میں امن بھی رہے گا. جنگ کوئی نہیں چاہتا, کسی کا فائدہ نہیں ہے. تو امریکن کو وار مانگرنگ ان کو بھی چھوڑ ہی دینی چاہیے, لیکن جرمنی اور فرانس کا تو بالکل موڈ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اور تیسرا ملک جس کی میں بات کروں گا نا, سوری ٹو کٹ یو آف, ٹرکی. ٹرکی بھی نیبر ہے, اٹس اے نیبر آف رشیا, نیٹو ممبر بھی قریب ہے, نیٹو ممبر بھی ہے. ابھی رشینز ٹرکی سے ناراض بھی ہیں کہ ٹرکی نے اپنے بیرکتار ڈرونز جو ہیں وہ یوکرین کو سپلائی کرنے کی بات کی ہے, اور ایون یوکرین کے اندر ان کے بنانے کا پروجیکٹ پر بھی ابھی فیبرری میں اردگان ہو کر آئے ہیں کیو سے. لیکن اردگان کا بھی یہی پوائنٹ ہے, اردگان بھی چاہتے ہیں جنگ نہ ہو, اور اردگان نے ویسٹ کو اس سلسلے میں تنقید کا نشانہ بھی بنایا بربلا کہ ویسٹ کا ایٹیچیوڈ, ویسٹ سے مراد یہاں امریکہ لیجیے, کہ امریکی ایٹیچیوڈ نیگیٹو ہے. اور انہوں نے یہ آفر بھی کیا کہ ہم میڈیٹ کرا دیتے ہیں یوکرین اور رشیا کے درمیان. اردگان بھی یہ چاہتے ہیں جنگ نہ ہو, اور جس طرح مفادات ان کے روس سے بھی بہت زیادہ ہیں. پھر ایک طرف وہ نیٹو ممبر ہے, دوسری طرف روس ادھر ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ بھی بنا رہا ہے, ٹورزم روس سے بڑا آتا ہے, گیس سپلائیز روس سے آتی ہیں. تو the Europeans want to chart a more neutral course, اور یہی وجہ ہے جس وجہ سے تھوڑی سی کشاکشی نظر آ رہی ہے امریکہ اور یورپ کے درمیان اس معاملے میں, کہ امریکہ بڑا آگے لگتا ہے اینٹی رشین ایٹیچیوڈ میں, یورپین نہیں لگتا. پھر یورپ میں ایک اور بلاک ہے ایسٹرن یورپینز کا, جس میں خاص طور پر کچھ فارمر سوویٹ سٹیٹس اور جو پرانی وہ سٹیٹس ہیں جو سوویٹ یونین کے تھم کے انڈر رہی ہیں, جیسے کہ پولینڈ, لیتھوینیا, ایسٹونیا, لیٹویا. اب اس میں ایک اور مزے کی بات ہے کہ جو لیتھوینین پی ایم ہے نا, انہوں نے کہا کہ یہ 1938 موومنٹ ہے یورپ کے لیے ابھی, کہ پوٹن کو ہٹلر سے تشبیہ دے دی کہ 1938 میں میونخ کے مقام پر سارے ویسٹرن یورپ وغیرہ نے کیپیچولیٹ کیا تھا ہٹلر کے آگے چیکو سلواکیہ کے معاملے پر. تو انہوں نے بیسیکلی کہا کہ یہ یوکرین چیکو سلواکیہ بن رہا ہے, اور آپ پوٹن کو, بیسیکلی ان کا اشارہ ہے جرمنس وغیرہ کی طرف ہے, کہ آپ پوٹن کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ جارحیت کرے. تو آپ کو لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب یہ انفلوئنسڈ ہے اس امریکن نہیں, انفلوئنس نہیں ہے نا, بات ہے سیکیورٹی کی. ایسٹرن یورپینز کو پتا کہ ان کو روس سے بڑا ریئل سیکیورٹی تھریٹ ہے, وہ کمزور بھی ہیں, اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے. پھر ان کی ایک ہسٹری ہے, رشیا کا صدیوں سے علاقے پر اقتدار رہا ہے. جرمنی از ڈفرنٹ, جرمنی از کانفیڈنٹ دے کین ڈیفینڈ دیم سیلفز, اٹس اے بگر کنٹری. تو اس وجہ سے جو ملک جتنا انسیکیور ہے نا, وہ اتنا زیادہ امریکہ کو بھی بلاتا ہے مدد کے لیے, وہ روس کو بھی کہتا ہے. جو روس سے جتنا انسیکیور ہے, جو کم انسیکیور ہے وہ تھوڑا نیوٹرل, جو بڑی پاورز ہیں نسبتاً یورپ میں, ترکی, جرمنی, فرانس, ان کا ویو پوائنٹ ڈفرنٹ نظر آتا ہے. جو ایسٹرن یورپین ہے وہ کہتے ہیں جو مرضی ہو, بس ہمیں کسی طرح سیکیورٹی دے, نیٹو دے, امریکہ دے, کیونکہ ہمیں روس سے بہت ڈر ہے. تو اس وجہ سے آپ کو یہ ڈفرینٹ سٹریمز آف تھاٹ نظر آ رہے ہیں یورپ میں, اور پھر ان کے ڈپلومیٹک مینورز اور چینل سے بھی ایسی ایکٹیویٹی سامنے آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ تھوڑی سی بات اپنے خطے کی بھی کرتے ہیں. ہمارے ملک میں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ایک ملک ہے بھارت, اس کا بھی کوئی سٹانس ہے, اس کا بھی کوئی سٹانس ہے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ مودی صاحب اپنی خود حرکتوں کی وجہ سے آج کل پریشان بھی ہیں. انڈیا میں الیکشنز بھی چل رہے ہیں, اور آر ایس ایس موومنٹ بھی کمال کی چل رہی ہے, عجیب و غریب. دیکھیں جو انڈین پوائنٹ آف ویو ہے نا, اب اچھا انڈیا کی ایک بات بہت اچھی ہے, وہ نا
دیٹ کنٹری از obsessed with پاکستان. وہ جیسے ابھی ایک لا میکر نے بات بھی کی نا کہ پاکستان میں انڈیا کے نام پر الیکشن نہیں لڑا جاتا, انڈیا میں چناؤ پاکستان کو بگی مین بنا کر ہو رہا ہوتا ہے. انڈیا اپنی اچیومنٹس کو بھی اس طرح میئر کر رہا ہوتا ہے کہ جتنا پاکستان کو نقصان ہو اتنی اچیومنٹ ہوگی, زیرو سم گیم. اب انڈیا کا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ ڈپلومیسی میں یہ رہتا ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے. اس وقت دنیا میں یہ جو 3 سب سے بڑی پاورز ہیں, آف کورس یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, اس کے بعد چائنا آتا ہے, اس کے بعد کافی نیچے ان سے رشیا آتا ہے. اب رشیا از اے ہیوج ویپن سپلائر ایز ویل, انرجی سپلائر ایز ویل. انڈیا کے رشیا کے ساتھ بہت تاریخی تعلقات بھی رہے ہیں, لیکن اب رشیا چائنا کے ساتھ جا رہا ہے اور انڈیا کے چائنا کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں, اور انڈیا چائنا کا بگی مین دکھا کر امریکہ سے دوستی بھی کرنا چاہتا ہے کہ جی ہم چائنا کو کاؤنٹر کریں گے, آپ ہمیں سپورٹ کریں. اب یہ پالیسی کچھ سسٹینیبل نہیں لگ رہی کہ رشیا بالکل اینٹی امریکن ہو رہا ہے, امریکن بالکل اینٹی رشیا ہو رہے ہیں, انڈیا دونوں سے اچھے تعلقات کیسے رکھ سکتا ہے؟ انڈیا کا تو ایم یہ ہے کہ رشیا بھی پاکستان کے خلاف انڈیا کا ساتھ دے, امریکہ بھی پاکستان کے خلاف انڈیا کے ساتھ دے. ایٹ لیسٹ 3 میں سے 2 پاورز اینٹی پاکستان پرو انڈیا ہوں پریکٹیکلی, انڈیا کو ویپن بھی دیں, انڈیا کو ٹیکنالوجی بھی دیں, انڈیا کو کمرشل سپورٹ بھی دیں. لیکن اب یہ کیسے کیا جائے؟ اب ابھی جو UN میں ووٹ ہوا اس معاملے میں فروری میں انڈیا نے رشیا کے حق میں ووٹ دیا, امریکہ کے حق میں ووٹ نہیں دیا. لیکن انڈیا کوارڈ میں بھی جا رہا ہے جس کی رشیا برملا اس کی مخالفت کر چکا ہے کہ کوارڈ تو جی ایک اینٹی چائنا الائنس ہے. اور رشین کے جو وزیر خارجہ ہیں لاوروو, انہوں نے 2020 میں بات کہی بھی تھی کہ انڈیا پر بہت ڈورے ڈالے جا رہے ہیں ویسٹ کی طرف سے, اور یہ کوارڈ جیسے دانے ڈالے جا رہے ہیں. لیکن کوارڈ از ویری پاپولر ان انڈیا, اور انڈیا کا جو رائٹ ونگ ہے وہ تو کہتا ہے کہ ہم US کے ساتھ جاتے ہیں. کچھ میں نے ایسے آرٹیکلز پڑھے, انہوں نے کہا رشیا کو ڈچ کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ اب ہم رشیا اور US دونوں کے ساتھ نہیں چل سکتے, رشیا کو ڈچ کریں, وی ہیو ٹو موو ود US. یہ پالیسی انڈیا کے فائدے میں نہیں جائے گی, اور انڈیا میں عقل مند لوگ ہیں, دے نو دیٹ. وہ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ عرصہ رشیا اور امریکہ دونوں سے فائدے لیے جائیں, اور ابھی وہ سٹیج نہیں آئی کہ مکمل رپچر ہوا. انڈیا نے S-400 لیا روس سے, کوئی سینکشنز لگی نہیں. امریکہ نیڈز انڈیا ٹو مچ, اور رشیا کے بھی انڈیا سے بڑے ناطے ہیں. تو ابھی انڈیا وہ سویٹ سپاٹ ہٹ کرنا چاہتا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عرصہ رہنا چاہتا ہے کہ وہ رشیا اور امریکہ میں بیلنس بھی رکھے, دونوں سے فائدے بھی لے. اور انڈیا کے فائدے میں یہ چیز ہے کہ جنگ نہ ہو بلکہ رشیا اور امریکہ ایک دوسرے کے قریب آئے, تو ایک کولڈ وار والا سسٹم ہونا وہ نہ ہو. وہ چاہتے ہیں کہ جو کولڈ وار بن رہی نا, امریکہ بے شک چین کے خلاف تو جائے, لیکن روس کے خلاف نہ جائے, بلکہ امریکہ اور روس کی کوئی ریپروچیمنٹ ہو جائے. یہ انڈیا کا گول ہے, اور انڈیا یہ ٹائٹ روپ واک کرنا چاہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عرصہ روس امریکہ دونوں سے فائدے بھی لے لے, اور دونوں کو اینٹی پاکستان رکھنے کی بھی کوشش کرے. اور انڈیا آف کورس ایک بڑی پاور ہے, زیادہ کمرشل بینیفٹ آفر کرتا ہے, روس کیش اسٹریپڈ ہے, زیادہ ویپن انڈیا خرید سکتا ہے. تو انڈیا اس طریقے سے یہ بیلنسنگ ایکٹ ابھی چلا رہا ہے. تو ابھی یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ انڈیا بالکل پرو امریکن یا پرو رشین, اور انڈینز ہمیشہ فارن پالیسی میں اپنی انڈیپینڈنس بھی رکھنا چاہتے ہیں, تو وہ اس راستے پر جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس خطے میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے کیا اپرچونٹی نکلتی ہے؟ ہاں, پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے. ابھی اب عمران خان صاحب بھی جا رہے ہیں رشیا جا رہے ہیں, اور اس کرائسس کے اس میں روس جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انڈورس کر رہے ہیں پوٹن کو. کیو تو نہیں جا رہے نا عمران خان صرف ماسکو جا رہے ہیں. جی, جو بھی یورپین لیڈر گیا, اردوغان گئے ہیں, جرمن چانسلر گئے ہیں, میکرون گئے ہیں, وہ کیو بھی جاتے ہیں, روس بھی جاتے ہیں, لیکن عمران خان صرف روس جا رہے ہیں. دیٹ مینز ہی از انڈورسنگ رشیا ایٹ دس پوائنٹ. اور یہ ایک ہے اپرچونٹی, کیونکہ بائیڈن نے تو وہ کہتے ہیں نا فون کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی. لیکن یہ چلیں ایک بات ہے, اوورآل یہ چیز نظر آ رہی ہے, آپ FATF کو دیکھیں, آپ IMF کو دیکھیں, ہر طرف سے یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ امریکہ پاکستان کو اپنی پرائورٹیز میں نہیں رکھتا. افغانستان سے بھی وہ نکل گئے ہیں, اس معاملے میں بھی پاکستان کے ساتھ کوئی تعاون کرنے پر آمادہ نہیں ہے, اور افغانستان از اے ویری امپورٹنٹ ایشو فار پاکستان بار بار کہہ رہا ہے. لیکن افغانستانی معاملے اور پاکستان سے تعاون کرنے پر کون آمادہ ہے؟ رشیا. چائنا تو ہے ہی ہے نا, رشیا بھی. ٹھیک, اب پاکستان کے لیے کچھ اسٹریٹجک کانگروئنس ادھر بن رہی ہے. اب پاکستان کو ویپن بھی چاہیے, امریکہ تو اب سپلائی نہیں کرتا, ہم چائنا سے لیتے ہیں, لیکن رشین ٹیکنالوجی بھی اچھی ہے, وی کین گیٹ دیٹ. پاکستان کی انرجی نیڈز ہیں, رشیا کے ساتھ پائپ لائن کی بات چل رہی ہے, پائپ لائن آتی ہے ہمارا رشیا سے, ایک جیسے نارتھ اسٹریم 2 ہے نا, پائپ لائنیں وغیرہ, یہ کنیکٹیوٹی لنکیجز ہیں. پاکستان کا بھی رشیا سے کوئی کنیکٹیوٹی لنکیج ڈیولپ جا کر یہ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب پوٹن سے ماسکو میں, پوٹن ادھر آتے ہیں, پائپ لائن شروع ہوتی ہے, کچھ ویپنس ڈیل شروع ہوتی ہیں, کچھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر شروع ہوتی ہے. تو وہ جو سینیریو جو انڈیا چاہتا ہے نا کہ پاکستان روس سے بھی جائے اور امریکہ سے بھی جائے, اس کو ناکام بنانے کا وقت بڑا اچھا ہے. اور ان کیس آف کانفلکٹ, یو نو ہو یور فرینڈز آر, ہو یور اینیمیز آر. انڈیا نے ہیج کیا ہے,
کچھ انہوں نے پرو رشین ایک ووٹ ضرور دیا UN میں, لیکن عمران خان تو اب ماسکو جا رہے ہیں ایٹ دا ہائٹ آف کرائسس. پھر یہ چیز روسیوں کو بھی نظر آ رہی ہے کہ انڈیا از ڈرفٹنگ ٹورڈز دا امریکن کیمپ slowly but surely with things like Quad and such. But Pakistan isn't. Pakistan is going into the Chinese camp, drifting into the Chinese camp. اور Russia itself is drifting closer to China. تو یہ موقع ہے, کرائسس کے موقع پر ویسے بھی لوگ جلدی جلدی کام کرتے ہیں. جو ڈپلومیٹک سٹیپس 10 سالوں میں طے کیے جاتے ہیں نا نارمل دنوں میں, کرائسس میں وہ 1 سال میں, مہینوں میں ہو جاتے ہیں, جلدی ہو جاتا ہے. Grab this opportunity. He is going to Moscow, or PM is going to Moscow. Grab this opportunity, sign a few deals, practically homework کر کے جائیں, جلدی جلدی کام شروع کریں. رشینز کو بتائیں we are interested. ہم انرجی میں, ویپنز میں, ڈپلومیسی میں, ریجنل پالیٹکس میں, افغانستان میں, ہر جگہ ہم آپ کے ساتھ پارٹنرشپ چاہتے ہیں. بڑا موقع ہے, یہ ایک موقع ہے. امریکہ تو ہمیں لیفٹ نہیں کرا رہا, لیکن ایٹ لیسٹ رشیا اور چائنا کے ساتھ تو وی کین موو فارورڈ. اور اس کے بعد جب ایسا ہوگا تو انڈینز اتنے ریئیکشنری ہیں کہ پاکستان کو دیکھتی نا انہیں کچھ بخار طاری ہو جاتا ہے. تو اگر پوٹن کو ایک بات بھی پاکستان کے حق میں کر دینا تو انڈیا کے اندر آپ دیکھیں گے اتنی اونچی اونچی آوازیں اٹھیں گی نا مغلظات سے بھری ہوئی روس کے لیے کہ وہ ایک رپچر پیدا ہونا خود ہی شروع ہو جائے گا. تو یہ اس ملک کی ایک بڑی فالٹ لائن ہے. پاکستان ان کے لیے کوئی ایموشنل قسم کا مسئلہ بن گیا ہے. تو اس چیز کو یوز کیا جا سکتا ہے. کول رہیں, کام رہیں, کولڈ رہیں, اسٹریٹجک لاجک پر چلیں, اور انڈینز اگر اپنا سر مارتے ہیں کہیں آل دا بیٹر فار اس. وہ پہلا ملک ہے جہاں پر ہندو خود خطرے میں ہے, آج کل ان کا موٹو وہ ہر وقت خطرے میں رہتے ہیں جی. وہ جو ہے نا وہ ہے جو کہ کسائی بکرے کی گردن پر چھری پھیر کر روتا اور کہتا ہے یہ چھری کھنڈی ہو رہی ہے, میرا 2 روپے کا نقصان ہو جائے گا, میں اتنا غریب آدمی ہوں, چھری تیز کیسے کراؤں گا, تو میں خطرے میں ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال, فلیش پوائنٹ فار ورلڈ وار 3 ڈو یو تھنک یوکرین میں نظر آ رہا ہے؟ ہاں بالکل ہے. ورلڈ وار کوئی بھی ہونا اس کا سٹارٹ تو وہ کسی ایک فلیش پوائنٹ سے ہوتی ہے, لیکن جو ٹینشنز اور جو ایکریمنیز بڑی پاورز کے درمیان بنی ہوتی ہیں نا وہ کئی فلیش پوائنٹس پر بنی ہوتی ہیں. اور جب فلیش پوائنٹ بہت زیادہ ہو جائے نا تو وار کی پرابلٹی بڑھ جاتی ہے. ابھی آپ دیکھیں تائیوان, انڈین سب کانٹیننٹ, یوکرین, مڈل ایسٹ, سیریا, اسرائیل, فلسطین, یوکرین آف کورس ان ایسٹرن یورپ. تب یہ ساری وہ جگہیں ہیں جہاں پر فالٹ لائنیں کھل گئی ہیں. اب یوکرین میں ایک انسٹیبل سچویشن تو ہے, بے شک جنگ نہ ہو, رشیا کی فوجیں بارڈر پر تو آئی ہیں, ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ڈونیٹسک اور لوہانسک میں بھی بن گئی ہے, کرائمیا میں بھی بن گئی ہے, ٹھیک. تو کین بلو اپ, ابھی نہیں, 2 سال بعد, 3 سال بعد, کبھی نہ کبھی تو ہو سکتا ہے. اور جتنے زیادہ یہ پوائنٹس بنتے جاتے ہیں نا اتنی پرابلٹی بڑھتی جاتی ہے. اگر ایک ہی جگہ ایسی ہو نا اس کو آپ ہینڈل کر لیتے ہیں, لیکن یہ پھر کمپلیکسٹی بڑھتی جاتی ہے. ایک چیز کو صحیح کرتے ہیں 2 جگہ اور مسئلہ نکل آتا ہے. یوکرین کو خوش کرتے ہیں روس ناراض ہو جاتا ہے, تائیوان پر کوئی بات کرتے ہیں چین ناراض ہو جاتا ہے. مطلب ہر طرف یہ مسئلہ بن رہا ہے. اور اس سلسلے میں جو ایک چیز بڑی کلیئر ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر جگہ ویسٹ, بلکہ ویسٹ نہیں امریکہ کہنا چاہیے, وہ ہر جگہ گھسا ہوا ہے. اس کے ہر جگہ مفادات ہیں. وہ آف کورس یونیپولر ورلڈ میں تو ہر جگہ امریکہ ہی امریکہ تھا. ناؤ دیٹ از ناٹ دا کیس, لیکن دا امیریکنز آر ہولڈنگ فاسٹ ایٹ آل دیئر پوائنٹس. وہ اوور ایکسٹینڈیڈ ہے بہت زیادہ, اور اسی وجہ سے ان کی پوزیشن ویک بھی ہوتی جا رہی ہے. اور جب بندہ ویک ہوتا ہے, انسیکیور ہوتا ہے, انسیکیورٹی بریڈز وار. پھر وہ کہتے ہیں چلو جنگ کریں یار, مکائیں. جیسے کہ جاپان انسیکیور ہوا امریکہ کے امبارگو سے, اس نے پرل ہاربر پر حملہ کر دیا. جرمنی انسیکیور تھا اگینسٹ دا برٹش نیوی, اگینسٹ دا فرینچ ٹیریسٹریل پاور. ورلڈ وار 1 سٹارٹ ہو گئی وہ الائنسز کی وجہ سے. بے شک اس کا فلیش پوائنٹ بالکانز میں بنا, لیکن اور بھی کئی جگہ, موراکو میں, افریقہ میں, ہر جگہ جرمنی اور انگلینڈ اور فرانس وغیرہ کے آپس میں پرابلمس چل رہے تھے. دیٹ گیو برتھ ٹو ورلڈ وار 1. تو یہ فلیش پوائنٹ ہر جگہ جا رہے ہیں. اور امریکنز کے لیے جو بہتر چیز ہے نا, جو اگر کوئی انہیں مشورہ دے تو اسے دینا چاہیے کہ آپ لوگ اوور ایکسٹینڈیڈ ہیں, اس وجہ سے آپ ہر جگہ موجود ہیں, تو ہر جگہ آپ کے ساتھ یہ مسئلے بھی ہو رہے ہیں, ہر جگہ آپ کی وجہ سے فلیش پوائنٹ بھی بڑھ رہے ہیں. بیک آف ا بٹ. دوسری پاورز کو بھی رسپیکٹ دیجیے جو کہ اب بڑھ رہی ہیں. چین ایمرجنگ ورلڈ پاور ہے, رشیا دوبارہ ایمرج کر رہا ہے, ان کو ڈیو رسپیکٹ دیجیے اینڈ بیک آف ا بٹ. ہر جگہ لڑنے مرنے پر آمادہ نہ ہو, جیسے ابھی یوکرین پر وہ شروع ہی ہو گئے ہیں کہ ان کا دل ہے کہ کسی طرح لڑائی ہو ہی ہو. پلیز یہ چیز امریکہ کے بھی فائدے میں. یہ ڈیوڈ کلکلن ہے, اسٹریٹجک اینالسٹ ہے اور ویسٹرن اسٹریٹجک اینالسٹ ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ویسٹ کے لیے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ بیزنٹین اسٹریٹجی پر چل رہے ہیں. جیسے بیزنٹین امپائر جب وہ ڈاؤن فال اس کا اسٹارٹ ہوا نا, بہت سلو ڈاؤن فال ہوا, کیونکہ اس نے ایک تو اپنی اوور ایکسٹینشن کام کی, دوسرا اس نے ایون پلے آف کرنا شروع کر دیا رائیولز کو. اس نے اپنے آپ کو اس طرح شو کیا کہ ہمیں اتنی بڑی تھریٹ نہیں ہے, رائیولز آپس میں لڑنا شروع. تو چائنا اور رشیا کے آپس میں بھی بڑی لڑائیاں رہ چکی ہیں ماضی میں. اگر امریکہ تھوڑا سا بھی بیک آف کرتا ہے نا, چین اور روس کے درمیان بھی امریکہ ڈسکارڈ پیدا کر سکتا ہے. اس طریقے سے ایک سپیس پیدا ہو سکتی ہے, اور اس طریقے سے فلیش پوائنٹ بھی کم ہو سکتے ہیں.
جنگ کا خطرہ بھی کم ہو سکتا ہے اگر امریکی تھوڑا سا پیچھے ہٹے، لیکن وہ پیچھے ہٹنے پر آمادہ نہیں ہے، وہ ابھی بھی انہی ہواؤں میں. اور وائٹ مین کی ایروگنس کو کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، وہ ایک انفینٹ چیز ہے، وہ لامتناہی ہے. تو یہ جو وائٹ مین ایروگنس ہے نا، بیسیکلی یہ سارے فلیش پوائنٹس سارے ایک جگہ، جو مین چیز ورلڈ وار 3 کے خطرہ بڑھا رہی ہے مسلسل، دیٹ از وائٹ مینس ایروگنس، اور اس وقت یو ایس ایروگنس. اور the sooner they let it go the better for all of us in the world. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. پھر آپ نے بڑا ڈیٹیل اور بڑا زبردست انالیسس کیا. ویورز ہمیں اس پروگرام کے بارے میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. دیکھتے رہیں اسٹریٹجک انسائٹ.